جواب ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض جگہ گوشت آتا ہے، یہ آسٹریلیا سے آتا ہے، وہاں پیک ہوتا ہے اور اس پہ حلال لکھا ہوتا ہے اور مسلمان دکاندار اس کو سیل کر رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کنفرم ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی مسلمان کمپنی ہے جو اس کو جانور کو ذبح کرتی ہے، پھر وہیں سے وہ پیک ہوتا ہے اور پھر یہاں مسلمان کی دکان پر آتا ہے اور سیل آؤٹ ہوتا ہے، تو پھر تو اس کا استعمال بالکل جائز ہے۔ پہلے دور میں یقیناً یہ مسئلہ تھا کہ اگر مسلمان نے ذبح کیا لیکن درمیان میں کافر اس کو لے کر آپ کے پاس آ کر کہتا ہے یہ وہی گوشت ہے، تو اس گوشت کے حلال ہونے کے سلسلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ اس صورت میں تھا کہ جب گوشت کھلا ہوا ہو اور گمان ہو کہ اس کو بدل کر دوسرا لے آیا ہو۔ اب اس طرح کے سیل پیک گوشت ہوتے ہیں باہر کے، ان سیلز کو کھولنے کا تصور بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کنفرم ہے کہ آسٹریلیا میں، ملک کوئی بھی ہو، آسٹریلیا میں اگر کوئی مسلمان کمپنی ہے، وہاں کا سلاٹر ہاؤس میں مسلمان لوگ ہیں، باقاعدہ وہاں پر چیکنگ کے بعد حلال طریقے سے جانور ذبح ہوتا ہے، پھر پیک ہو کر آتا ہے اور آسٹریلیا میں مسلمان دکاندار آپ کو دے رہا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے استعمال جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کو اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ کنفرم ہے کہ کافر نے اس کو کاٹا ہے اور پھر چاہے مسلمان لے کر آئے ہوں اور مسلمان اس کو بیچ رہا ہو، چاہے اوپر حلال لکھا ہو، تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خود مسلمان دکاندار کو نہیں پتا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، آسٹریلیا سے آتا ہے، اس پہ حلال لکھا ہوا ہے، مسلمان نے کاٹا ہے یا کافر نے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ ایسی صورت میں استعمال نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پہ حلال لکھا ہوا دیکھ کر کہ حلال اسی صورت میں لکھا ہوگا جب گورنمنٹ اجازت دے گی کہ حلال لکھ سکیں بالفرض، کیونکہ گورنمنٹ باقاعدہ یہ تلقین کرتی ہے کہ سلاٹر ہاؤس میں ایک آدمی چیکنگ کے لیے ہوگا، باقاعدہ اس کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے، وہ اپروو کرتا ہے کہ ہاں یہاں حلال طریقے سے کاٹا جا رہا ہے، پھر اس کو جب پیک کرتے ہیں اس پہ حلال لکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کا اہتمام ہے تو پھر بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور احتیاط کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن بس ایک اصول یہاں پر یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ اصول نکالا گیا کہ جب ہر چیز سے نفع جائز ہے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز ہمارے لیے حلال بھی ہے، اور ہر چیز کی اصل یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہے۔ اب یقینی سی بات ہے جب اس آیت سے ہر چیز کا حلال ہونا اور پاک ہونا ثابت ہوا، تو اب کسی چیز کو اگر آپ حرام کہنا چاہتے ہیں یا ناپاک کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، صرف اپنے گمان سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک طرف آیت ہے جو کہہ رہی ہے ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، پاک ہے، کیونکہ پاک سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، حلال ہے، پاک ہے، تم استعمال کر سکتے ہو، یہاں قوی دلیل موجود ہے، اور آپ خالی اپنے گمان سے کہہ رہے ہیں شاید ایسا ہوا، شاید ایسا ہوا ہے، تو یہ آپ کا گمان اس آیت کے مقابل آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو پھر آپ کو جواب میں کوئی ایسی دلیل لانی پڑے گی کہ جو ثابت کر دے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ ناپاک ہے یا حرام ہے، اور اس کے لیے پھر یقینی سی بات ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ضابطہ لکھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ حرام طریقے سے جانور کٹا یا مطلب کسی کافر نے کاٹا، اور اسی طریقے سے حرام ناجائز ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے، مثلا مسلمان نے کاٹا لیکن اوجھل ہو گیا، کھلا گوشت کافر لے کر آ رہا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی صورتحال ہو تو، یا کوئی عادل شخص ہو، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، باشرہ ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ آ کے آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا ہے گوشت کسی کافر نے کاٹا ہے، تو پھر اس صورت میں تو یقیناً اس پہ بلیو کرنا ہوگا، اور یہ ایک شرعی دلیل ہے کہ آپ اس گوشت کو نہیں کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ جیسے سعودی عرب لوگ جاتے ہیں، چکن آتی ہے، اب وہ دکاندار کہہ رہا ہے، مسلمان دکاندار ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آتی ہے چکن، لیکن آ رہی ہے، سب کھا رہے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا یہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں۔ بعض لوگ اس میں گھس جاتے ہیں، تحقیقوں کے اندر بہت زیادہ ڈیپلی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا دیکھیں ایک تقویٰ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ جہاں پر اس طرح کا عموم بلوہ ہو کہ بہت زیادہ چیز یوز ہو رہی ہو، وہاں فتوے پر عمل ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ کوئی میں کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں جی دیکھ کھانے پینے کی باری آئی نا تو ایسا کہہ دیا، نہیں، بلکہ یہ شرعی تقاضا ہے کہ آپ کو گہرائی کے ساتھ کسی چیز کی تحقیق کی حاجت نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ جتنے بھی لوگوں کی دعوت پر جاتے ہیں کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، کہاں سے کمایا آپ نے، صحیح طریقے سے کماتے نہیں کماتے، اوپر نیچے کی آمدنی تو نہیں لے کر آتے، یہ کھانا کون سے کھانے کا بنایا ہے، یعنی کون سے پیسے کا ہے، حرام پیسے کا تو نہیں ہے، تو پھر کریں اچھی طرح تحقیق، ہر چیز کے اندر کریں۔
घुस जाएं फिर मालिक को बिल्कुल मतलब उसकी गहराई में चले जाएं चीज़ों की और अच्छी तरह तहकीक करें। लेकिन याद रखें हमारे उलमा ने इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को, तहकीक को सख्त नाजायज़ कहा है, क्योंकि इससे सामने वाले की दिल आज़ारी होगी। हाँ, अगर वो हराम ही कमाता हो, शराब खाना चलाता है, एक अलग बात है, लेकिन जब आपको नहीं पता तो तहकीक की हाजत भी नहीं, खा लें आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। इसी तरीके से आप किसी जगह पहुंचते हैं और आपको नहीं मालूम कि ये सही तरीके से काटा गया है नहीं काटा गया, मुसलमान उसको बेच रहा है, वो भी कहता है मुझे नहीं पता सही तरीके से काटा गया नहीं काटा गया, आप उसको हलाल समझ के खा सकते हैं, बिल्कुल कोई गुनाह का इसमें शायबा तक नहीं है। मैंने कई बुजुर्गों को अपनी आंखों के सामने, जो साहिब तकवा कहलाते हैं, परहेजगार हैं, मशाइख हैं, मैंने उनको मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए देखा है। और ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए मुफ्ती आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे काटा जाता है, और यहाँ पे गुमान भी नहीं चलेगा यार 10 स्लॉटर हाउस से सब में गलत काटता है, 11वें में भी ऐसा होगा, बिल्कुल गुमान से तो आप किसी चीज़ को नापाक कह ही नहीं सकते हैं। अब देखें हमारे हिंदुस्तान में देख लीजिए कि कसीर दुकानें हैं जो गैर मुस्लिमीन की हैं, मतलब मिठाइयाँ वगैरह हैं, दीगर चीज़ें हैं, और वो पाकी नापाकी का इतना लिहाज भी नहीं करते जितना मुसलमान है। तो लेकिन क्या वहाँ पे इन चीज़ों को लेके खाना जायज़ नहीं है? बिल्कुल जायज़ है। वहाँ उलमा ने बिल्कुल जवाज़ का फतवा दिया है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वाकई जो मिठाई आप खा रहे हैं उसमें कोई नापाक चीज़ मिलाई है नहीं है, किस तरीके से बनाई किस तरीके से नहीं। तो बिल्कुल इस तरह जिंदगियाँ तंग हो जाती हैं। बाज़ लोगों ने अपना मशगला ये बना लिया है कि इस तरह के नुक्ते निकाल निकाल के कौम को परेशानी में, इस्तिराब में मुब्तला किया जाए, और जब कौम कहती है हमें हल बताओ, हल कोई भी नहीं है, इस्तिराब और परेशानी में मुब्तला किया और हजरत निकल गए। अब लोग परेशान बैठे हुए कि करें तो करें क्या, खाएं ना खाएं, क्या करें क्या ना करें। बस सही जवाब आपको जो हमने दिया वो यही है कि अगर आपको कन्फर्म पता है कि काफिर ने काटा है तो, और गलत तरीके से कटा हुआ है, ना इस्तेमाल करें। अगर आपको कन्फर्म है कि मुसलमान ने सही तरीके से काटा है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं पता कि किस तरह कटा है किस तरह नहीं, और किसने काटा किसने नहीं काटा, और मुसलमान उसको सेल आउट कर रहा है, मुसलमान मुल्क से वो चीज़ आई है, तो फिर आप बिल्कुल एतमाद करके खा सकते हैं। हाँ, अगर मुसलमान को नहीं पता बेच वो रहा है, लेकिन किसी गैर मुस्लिम मुल्क से आई है तो फिर उसमें खाने में एहतियात कर ली जाए। ये 4 सूरतें ज़हन में रखें तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर रहेगा।